لے فرمائیں، دیباچہ میں لکھا ہوتا ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی خطا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذہنی خلجان اور تردد، ذہن میں کشمکش ہو، اس کے لیے 3 لفظ ہیں، ایک شک، ایک مریہ، ایک ریب، کہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ مثلا وہاں چوک میں کھڑا ہے، مدرسہ حسنین کدھر ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا، ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، اس کیفیت کو شک کہتے ہیں۔ یہ سب سے طاقتور کیفیت ہوتی ہے تردد کی۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، اس سے ہلکا ہے مریہ۔ مریہ کیا ہے کہ وہاں چوک میں کھڑا ہے اور سوچ رہا ہے کہ یہ سڑک ہے نا، یہ جاتی ہے حسنین کو، دل میں اس کا غالب خیال ہے لیکن پکا نہیں ہوا، لیکن ایسے ہو گیا ہے، پہلے تو ایسے ہے، ایدے کے ایدے ایدے کے ایدے، پھر ایسے ہو گیا، تو اس کیفیت کو کہتے ہیں عربی میں مریہ۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ تیسرا کیفیت سب سے ہلکی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ اب وہاں چوک میں رکے، حسنین کدھر ہے، تو ایک دم سامنے بورڈ نظر آیا حسنین، تو اس پاس سے ایک لمحے کے لیے جو آپ اٹکے تھے نا، ایک لمحے کے لیے، اس کو عربی میں ریب کہتے ہیں۔ سارے شارحین ترجمہ لا ریب کا کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، اس لیے کہ ریب کے لیے اردو میں ایک لفظ کوئی نہیں، یہ جو میں نے آپ کو تفصیل اس لیے بتائی، تو وہ شک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شک تو سب سے بھاری چیز ہے، مریہ اس سے کم ہے، اور ریب ایک جھٹکا، یوں دیکھا اور سامنے مدرسہ حسنین کا بورڈ نظر آ، سڑک جا رہی، یہ جو تھوڑی دیر کے لیے، ایک چند سیکنڈ کے لیے اس کو سوچنا پڑتا ہے، اس کو ریب کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میری کتاب میں تو ریب بھی کوئی نہیں، تو مریہ کہاں سے آئے گا اور شک کہاں سے آئے گا؟ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر چیلنج کوئی نہیں کرتا آج تک کہ یہ میں نے لکھا ہے، کوئی اس جیسا لکھ کے دکھا دے، آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا، اور قرآن پہلے سپارے میں چیلنج کرتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پہلے ہی 2 رکوع کے بعد، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو سارے رل جاؤ، سورے انسان جنات، اے جی ایک سورت کٹ کے بکھا دے، ایک سورت، انا اعطینا، 3 آیات کی ایک سورت، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں کر سکتے ہو اور ہرگز نہیں کر سکتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، انسان اور پتھر ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ کلام بدلتا ہی نہیں، کوئی سے بدلنا چاہے نہیں بدلے گا۔ لا مبدل لکلمات اللہ، کوئی ہیرا پھیری کر کے بدلنا چاہے اور بیچ میں کوئی ڈال دے تو دیکھنے والے الگ کر دیں گے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے، اس امت نے اپنی کتاب کی حفاظت کی۔ آج اس کا 30واں پارے کا آخری حصہ پڑھا گیا۔
کتاب کا اصول یہ ہے کہ مصنف پہلے دیباچہ میں بتاتا ہے کہ میری کتاب میں کیا ہے مختصر. تو قرآن کا دیباچہ ہے سورۃ فاتحہ، کہ سورۃ فاتحہ بتاتی ہے کہ قرآن میں کیا ہے. علماء نے لکھا ہے ساری آسمانی کتابوں کا سے نہیں، ایاک، صرف تجھ سے نستعین، مدد طلب کرتے ہیں. اب جہالت کا تو علاج کوئی نہیں ہے. تو اتنی بڑی واضح آیت کے بعد لوگ قبروں پہ گرے پڑے ہیں. انسانوں کو خدا بنایا ہوا ہے. کتنے بڑے دکھ کی بات کہ جو امت توحید لے کر آئی، قرآن جو توحید لے کر آیا، میرے نبی کا سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کرایا. پھر جب آخر میں مصنف آتا ہے تو اپنی ساری کتاب کو پھر مختصر کر کے ایک دو صفحوں میں بیان کرتا ہے کہ میں نے اس کتاب میں یہ کہا. تو قرآن میں بھی ایسے ہی میں نے دیکھا، یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن میرا جو مطالعہ تھا تو اس سے جو نتیجہ میں نے ایک اخذ کیا، فاتحہ ابتدا میں دیباچہ ہے اور اللہ بتاتا ہے کہ اس میں نے آگے کیا بیان کرنا ہے. اللہ کو بیان کرنا ہے، قیامت کو بیان کرنا ہے، نبیوں کو بیان کرنا ہے، سیدھے راستے کو بیان کرنا ہے، غلط راستے کو بیان کرنا ہے، کامیاب لوگوں کو بیان کرنا ہے، ناکام لوگوں کو بیان کرنا ہے. یہ 7 آیات میں یہ سب کچھ آ گیا ہے. اور یہ اتنی وسیع صورت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، ہر آیت کے لیے 10 اونٹ. یہ 70 سے مراد سدہ 70 نہیں ہے، بے شمار اونٹوں پہ لادی جائے گی. جب 30واں پارہ آتا ہے تو میرے سامنے ایک نقشہ آیا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ نے توحید کو بیان کیا دیباچے میں، الحمدللہ رب العالمین، اپنا تعارف کروایا، الرحمن الرحیم، قیامت کا تعارف کروایا، مالک یوم الدین، مقصد زندگی بتایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہدایت کا راستہ بتایا، اہدنا الصراط المستقیم، انبیاء کا تعارف کروایا، صراط الذین انعمت علیہم، گمراہ لوگوں کا تعارف کرایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ نے 30ویں پارے میں اپنے آپ کو بیان کیا ہے، اور ایسا بیان کیا ہے کہ پورے قرآن میں ایسا کہیں بیان نہیں کیا. سورہ اخلاص، ایک روایت میں آتا ہے، یہ میں نے پڑھا تھا ابن القیم رحمہ اللہ کی بدائع التفسیر میں، کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا نصف القرآن ہے، نصف القرآن. اور قل هو اللہ احد ہے ثلث القرآن، یعنی آدھا قرآن ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا. 1/3 قرآن ہے سورہ اخلاص، اور 1/4 قرآن ہے قل یا ایھا الکافرون. تو اللہ نے یہ سورت آئی کیسے؟ عربوں کو اپنی پیڑھیاں یاد ہوتی تھیں، نسب. تو وہ ہمارے نبی سے کہنے لگے انسب لنا ربک، اپنے رب کی پیڑھی تو بتا، نسب تو بتا. وہ تو گھوڑوں کے نسب جانتے تھے، اونٹوں کا نسب جانتے تھے،
ہمارے ہاں ہمارے جو مراسی ہیں، اب تو یہ کلچر ختم ہو گیا، ذمہ دار شہروں میں چلے گئے. میں ہوں تو شہر میں، لیکن میں نے اپنا ڈیرا بھی آباد رکھا ہے، گاؤں بھی آباد رکھا ہے. میں ہوں یا نہ ہوں، میرے باپ نے دنیا سے جاتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ اے تو مینوں پتہ لگ گیا تسی اتھے کوئی نہیں رہنا، ایک ڈاکٹر بن گیا ہے، ایک تبلیغی بن گیا ہے، تو بستر چاہی رکھنا ہے، اس مریض ویکھی رکھنا ہے، پر میرا ڈیرا آباد رکھیا جی. تو ہم نے اپنے باپ کی نصیحت کو پالا ہے. ہم ہوں یا نہ ہوں، 100-150 مہمان روزانہ ہمارے ڈیرے پہ کھانا کھاتے. پیڑھی کے نام اتنے نہیں آتے، اسی پر تو وہ پیسے لیتے ہیں. دیر آباد، میاں طارق جمیل دے دیر آباد، میاں اللہ بخش دے دیر آباد، میاں عنایت علی دے دیر آباد، میاں گانے دے دیر آباد. اگو نانو پتہ، مینوں کوئی نہیں پتہ. اچھا دیکھو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کبھی کسی کا دیرہ آباد رہا ہے؟ کھنڈر بن جاتے ہیں. جو لاہور کا شاہی قلعہ دیکھو، دلی کا لال قلعہ دیکھو، آگرے کا فتح پور سیکری کا قلعہ دیکھو. میں تو پوری دنیا پھرا ہوں. اسپین کے محل دیکھے، غرناطہ میں جو بنائے تھے مسلمان بادشاہوں. کل دار میں ان طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحوب. کوئی ڈیرا کتنا ہی سلامت رہے، ایک دن آتا ہے کہ وہاں مکڑی کے جالوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اور یہ آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن یہ اتنی جھوٹی تعریف ہے، اس پر بھی ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. ان کی اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی، باقی سارے علاقے کے ذمہ داروں نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں. ان کے بچیوں کی شادیاں کرانا، بچوں کی شادیاں کرانا، مریضوں کا علاج کرانا، گھر ٹوٹ جائیں گھر بنوا کے دینا، اور بیمار ہو جائیں علاج کروانا، آپریشن ہو آپریشن کروانا، ڈیلیوری ہو ڈیلیوری کروانا. اور جب بھی جاتا ہوں میرا 1,00,000-2,00,000 روپیہ صرف ان کو وہ خیرات دیتے دیتے تقسیم ہو جاتا ہے. میں خوشی سے دیتا ہوں کہ میں نے اپنے دل میں ایک تصور بنایا ہے اللہ کے نبی کے دربار میں جا کر کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ہمارے جو ہے نا مراسی، وہ ہماری پیڑھی سناتے ہیں اور جھوٹی تعریف کر کے پیسے لے کے جاتے ہیں، کام سارے کرواتے ہیں. ایک میرے کو لایا، میرا واجہ خراب ہو گیا، میں نے واجہ بنوا کیا میں تینوں پیسے دینا گا جو مرضی کر. واجہ دی میں نہیں، میں تینوں پیسے دے دینا گا، تیری مرضی جو مرضی کر. تو اتنے فری ہو گئے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، میں آپ کا مراسی بننا چاہتا ہوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کی پیڑھی سنا کر کہ قیامت کا دن آپ مجھے اپنے مراسیوں میں قبول فرما لیں. تو یہ اس خیال سے میں روضہ مبارک پہ جب جا کے سلام پیش کرتا ہوں، یہ میرا 26 سال سے معمول ہے. 2000 میں پہلی دفعہ مجھے یہ خیال آیا تھا، اور پھر میں جا کے کہتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن ثمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناہور بن سروج بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان
بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. پھر میں کہتا ہوں سرداریاں قائم، لیکن ایسے میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، نہیں تو اس سے پہلے پولیس ہی ناپتے لے جاوے گی. اب میرے ہاتھ تو یہاں ہوتے ہیں لیکن آنکھوں میں نے یہاں اٹھائے ہوتے ہیں. سرداریاں قائم میرے نبی دے دیر آباد، علی دے دیر آباد، حسن حسین دے دیر آباد، جعفر دے دیر آباد، اماں خدیجہ تے ساری میری اماں دے دیر آباد، بی بی فاطمہ دے دیر آباد، یہ سارے اہل بیت دے نام لے کے میں دیر آباد. میں نے کہا یا رسول اللہ اے تو تہاڈی سچی تعریف ہے، ساڈی تو جھوٹی تعریف ہوندی. سی مر جاونے تے پتراں قبر تے ہی کوئی نہیں آونا، تو تہاڈے دیرے تو ہن بھی آباد ہیں. تو میں جب بھی روزے پہ جاتا ہوں میں اس طرح سلام پڑھتا ہوں، اس لیے میں سامنے نہیں کھڑا ہوتا، چونکہ اب انہوں نے سامنے کھڑے ہونے سے وہ دھکے دیتے ہیں. میں تھوڑا دور پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، کیونکہ مسجد میں جہاں بھی سلام پڑھو میرے نبی اس کا جواب دیتے ہیں. ضروری نہیں آپ جالی کے سامنے کھڑے ہو، جتنے مرضی کھڑے ہو جاؤ مسجد کے اندر جواب آئے گا. قریش کہنے لگے اپنے رب کی پیڑھی تو سنا. تو جبریل آئے 70,000 فرشتوں کو لے کر، اور 4 آیات ہیں حرم شریف میں یہ آئے سورۃ. میرے نبی قل کہیے، ہوئے ہوئے قل میں ہی کیا کمال کر دیا ہے میرے رب نے. ہوا وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا، قل 332 دفعہ آیا ہے قرآن میں قل. یہاں سب سے خوبصورت قل ہے، آگے بھی 2 دفعہ قل ہے، لیکن یہ جو قل ہے یہ سب سے انوکھا قل ہے. میرے نبی کہیے وہ جندہ پوچھتے پہ ہو پیڑھی سناؤ، ہو واللہ، اس کا نام ہے اللہ. کیا نام ہے؟ بولو کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ عرش تک نور چلا گیا ہے. قرآن میں کہیں خدا بھی لکھے ہوئے ہیں؟ قرآن کہ کہیں خدا لکھے ہوئے ہیں؟ تسی سارے خدا بولیں دے ہو، اللہ دا نام ہی نہیں لیندے ہو. سارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، پٹھان خدائے پاکا ایک ٹاکی ہور لا دیں گے. وہ اس کا نام خدا نہیں ہے، اس کا نام ہے اللہ. کیا ہے؟ اللہ. کیا ہے؟ میرے حبیب کہیے وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کا نام ہے اللہ. وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا. واحد گنتی میں شمار ہوتا ہے، احد کی گنتی کوئی نہیں. واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ. واحد بھی نام ہے اللہ کا صفاتی. واحد کے ساتھ گنتی لگتی ہے، 1 تے 2 تے 3. احد کے ساتھ گنتی نہیں لگتی. وہ اکیلا ہے، اکیلا. یہاں کمال درجے کی نفی ہے شرک کی. احد، احد، اکیلا. قل ہوا اللہ احد، اکیلا ہے. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے ہتھوڑا مارا ہے دماغوں پر کہ اللہ اور صرف اللہ، احد صرف اکیلا. پھر کہا یہ تو ذات میں نفی ہے شراکت کی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. قدیم بلا ابتداء، دائم بلا انتہا،
الاول بلا بدایا والآخر بلا نہایا، اکیلا ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر انتہا کوئی نہیں، موجود ہے ابتدا سے پاک ہے، موجود ہے انتہا سے پاک ہے۔ ہم سب کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہے، انتہا قبر کے پیٹ میں ہے۔ اور وہ کہتا میں احد، پھر ایک لفظ اللہ لائے ہیں جو پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا سوائے یہاں کے۔ اچھا وہ احد ہے تو کم شم کیویں ہوندے ہوندن، آدمی اکیلا تو کچھ کر نہیں سکتا، تو ایک وہ لفظ آیا جو پورے قرآن میں نہیں ہے۔ کہو میرے محبوب اللہ الصمد، کہو صمد کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا محتاج نہ اور سب اس کے محتاج ہوں۔ صمد کون ہوتا ہے؟ جس کی کوئی حاجت نہ ہو اور سب اس کے حاجت مند۔ صمد کون ہوتا ہے؟ جو ہر رشتے نسب ضروریات زندگی سے پاک ہوتا ہے اور باقی سب ضرورتوں میں اس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اللہ الصمد، پھر اللہ اپنا نام دوبارہ لایا، اللہ الصمد، صرف ایک دفعہ قرآن میں آیا ہے الصمد۔ تم سب اس کے محتاج ہو، کسی کا محتاج نہیں، اور اتنا طاقتور ہے کہ تم 7 ارب یہ اور جنات پتہ نہیں کتنے کھرب، اور جو پہلے مر گئے انہوں بھی قبراں چکڑ لو، جو آنے والے ہیں ان کی روحوں کو بھی اتار لو، اور ساری کائنات کے انسان جنات بڑے چھوٹے، مرد عورت، بوڑھے جوان، عرب عجم، خشک تر، سب اکٹھے ہو کر اللہ سے مانگو۔ میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، ایتھے دو شروع ہو جاویں تو تسی آپ کھپا دیونی ہے مولانا صاحب ایک بولو ایک ہی تسی شروع کر دیتی ہے بند شریف، کٹھے دو بولی جاندے، دو کی بولی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے آدم سے لے کر آخر تک، جنات کے اول سے لے کر آخر تک جمع ہو جاؤ، سارے مانگو۔ تو میرا رب کہتا ہے لا یشغلہ سمع عن سمع، سب کے بولنے سے اس کو پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ کیا بولا اور یہ کیا بولا، سب کسی سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ ولا یلہیہ قول عن قول، اور کسی ایک کی سنتے ہوئے دوسرے کی بات سے وہ غافل نہیں ہوتا ہے۔ اور تم سب کا چاہا تمہیں دے دے تو اس کے خزانوں میں یہ اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا میری انگلی پر پانی لگا ہے۔ الصمد، الصمد، ساری حاجات کی نفی، پہلے ذات کی نفی، اب حاجات کی نفی، وحدانیت آ رہی ہے، وحدانیت، اب نسب کی نفی، میرے اوپر باپ ہے، اس کے اوپر دادا ہے، اس کے اوپر پردادا ہے، نیچے بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، اور میرا رب کہتا ہے لم یلد، تیسری نفی، ذات میں اکیلا احد، صفات میں اکیلا صمد، تعلق میں اکیلا لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ یوں کاٹ کے رکھ دیا ساری شرک کی جڑوں کو۔ اب تو پھر وہ کیسا ہے؟ تو اگلی آیت بڑی خوبصورت، بہت مزے کی۔ اچھا یار پھر ہے کیوں ہو گیا؟ تو آگے کہتا ہے اگر میرے جیسا کوئی ہو تو میں بتاؤں کہ میں کیسا ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پھر احد،
میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو میں تمہیں کی دساں. میں پوچھتا ہوں یار خچر کیسا ہوتا ہے؟ تم کہتے ہو جیسے گدھا ہوتا ہے، جیسے گھوڑا ہوتا ہے، ایسے خچر ہوتا ہے. یار میں نے خچر نہیں دیکھا، خچر کیسا ہوتا ہے؟ تو مجھے سمجھانے والا کہتا ہے گھوڑا ویکھے میں کہاں کہ بھائی گھوڑے تو تھوڑا جا چھوٹا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کھوتا ویکھے میں کہ ہاں اس تو تھوڑا جا وڈا ہوتا ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے میری مثال ہی کوئی نہیں تو میں کیسے سمجھاؤں کہ میں کیسا ہوں. لہذا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. احد دال پہ ختم ہو رہی ہر آیت. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ دال، اللہ الصمد دال، لم یلد دال، ولم یولد دال، ولم یکن لہ کفوا بولو احد پھر دال. کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے. ایک ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے. کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسے کہا توڑے واسطے ہر شے پیدا کی تے میں نے کڑی لوڑ ہے. هو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا، اب سمندر توڑے واسطے بنایا مچھی کڑ کے کھاؤ. وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها، موتی نکال کے اپنا زیور بناؤ. وتری الفلک مواخر فیہ، اور اس میں جہاز چلاؤ. تجارت سمندر نہ ہوتے تو تجارت ہو ہی نہیں سکتی تھی. ایران نے پھنسا نہیں لیا، ساری دنیا کا تیل بند کر دیتا، سمندر بند کر کے. دعا کیا کرو اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد کرے. یہ وہ ہو رہا ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا ممولے کو شہباز سے ہے لڑاتی. ممولا چڑی تو بھی چھوٹا ہوتا ہے، ایڈا سارا ہوتا ہے. تو کہتا رب وہ ہے جو ممولے سے شہباز کو پٹوا دیتا ہے. تو ہمارے ایرانی بھائی تو ممولے کی طرح ہیں. رگو آئے شین شیر چنگاڑتے ہوئے، اور میرا اللہ تھپڑ مروا رہا ہے ٹھا 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 ٹھا. اللہ اپنی مدد شامل حال رکھے. ہمیں دعاؤں میں ان کو حصہ دینا ضروری ہے. جب سے یہ شروع ہوا ہے میں دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ. اب آج قنوت میں بھی میں نے زیادہ دعا اپنے ایران کے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگی ہے کہ یا اللہ ان کی مدد فرما. ایسے بے وقوف ہیں عقل کے اندھے، وہ پوسٹیں لگا رہے ہیں شیعہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں، شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں. اللہ ان کو ہلاک کرے جو بدبخت ایسی بکواس کر رہے ہیں کہ یہودی عیسائی ایران والوں کو مسلمان ہیں، ان پر اسلام کا لیبل ہے. ان بے وقوفوں کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ سیرت کا پتہ ہے. نہ تاریخ تو پھر بڑی بات کی چیز ہے. تو بھائیو ان کے لیے دعا کرو. تو توحید اللہ نے یہاں بیان کی، پھر رسالت. جیسی رسالت یہاں بیان ہوئی ہے 30ویں پارے میں کہیں بھی نہیں بیان ہوئی. دیکھنے میں کوئی اس میں نظر نہیں آتی، لیکن میرا یقین ہے کہ ایسی رسالت اور کہیں نہیں بیان ہوئی. حالانکہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. کتنا ایک رکوع کے قریب اللہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، لیکن ایک جملہ 30ویں پارے کا
سارے آیات پہ باری ہے ایک جملہ، وہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ سارے کیوں آئے بیٹھے ہو؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ مولوی نعمان صاحب نے قرآن کیوں سنایا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ بچے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ استاد کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ میں کیوں بول رہا ہوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور حضرت موسیٰ کا ایک بول سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا طور پر، انہوں نے دوڑ لگا دی، ساتھی پیچھے رہ گئے ان کے صحابی۔ اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تینوں کڑی کال پہ گئی آئی، سارے تیرے ساتھی پیچھے رہ گئے، تو کل ہی آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہم اولاء علی اثری، یا اللہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک رب لترضیٰ، میں اس لیے دوڑا ہوں کہ مالک نوکر کو پکارے اور نوکر دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے۔ میں نوکر ہوں، تو میرا مالک ہے، میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے۔ یہ رب جس کے سامنے کلیم کہہ رہے ہیں تو خوش ہو جائے، اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ایک جملہ ہے لیکن یہ ساری تعریف پر غالب ہے کہ اللہ کہے کہ مجھے آپ کو راضی کرنا ہے۔ یا اللہ، سارے نبیوں کی پکار اللہ راضی ہو جائے، سارے اہل ایمان کی پکار اللہ تو راضی ہو جائے، اور وہ اللہ جس کے سامنے جبریل بھی تھر تھر کانپتا ہے، وہ اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں جو فا ہے، فا ثم نہیں کہا، ثم ترضیٰ۔ ثم ہوتا ہے کہ اتنا دینا کہ اگلا کہ چلو ٹھیک ہے راضی ہیں، اور فا ہوتا ہے اتنا دیتا ہے دینے والا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، وہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ تو اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے اتنا دوں گا کہ دیکھتے ہی آپ راضی ہو جائیں۔ 1984 کی بات ہے، عرب شہزادے آئے تھے چلے کے لیے، رائمنڈ سے مجھے ان کے ساتھ تشکیل کیا گیا پشاور۔ تو مسجد محبت خان سے ہم آگے ایک گاؤں تھا چمکنی یا پتہ نہیں کیا نام تھا، وہاں ہم جا رہے تھے۔ تو جماعت ساری گاڑیوں میں بیٹھ رہی تھی، تو میں وہ شہزادے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ترجمانی کے لیے۔ تو ایک پٹھان فقیر مانگتا ہوا آ گیا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا۔ اس وقت دیتے تھے 4 آنے 8 آنے، وڈا سخی تھا 1 روپیہ 84، جب ڈالر 4 روپے کا ہوتا تھا۔ میں نے سفر کیا تھا 84 میں انگلینڈ کا، تو 4 روپے کا ڈالر تھا اور 19 روپے کا پاؤنڈ تھا۔ یہ تو ہمارے حکمرانوں کی قابلیت کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ڈالر اور پاؤنڈ۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ایسوں کو سر پہ بٹھا دیتا ہے۔ وہ تو خدائے دا پارا، خدائے دا پارا کرتا کرتا نا گاڑی کے شیشے کے ساتھ لگ گیا۔ خدائے دا، میں اس کو دیکھ رہا تھا، منہ ادا ہوتے خدائے دا پارا، خدائے دا پارا۔ اب اس کو انتظار ہے کہ بڑی گاڑی ہے تو یہ مجھے 1 روپیہ دے گا۔ اب وہ تو شیخ تھا، اس نے جیب میں جتنے پیسے تھے نا اس کی جیب میں، اس نے گنے بغیر ایسے نکالے اور شیشہ اتار کے اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ تو وہ کہہ رہا تھا نا خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، وہ دوڑ لائی اس نے، انج دوڑیا پچھا مڑ کے نہیں ویکھیا،
میں بڑا ہسیا، میں کہ یار ایک تو ساڈے فقیراں نوں برباد نہ کر، ساڈی ہڈی تو نہیں کٹ دی اتنے انہوں دے دیے۔ باقی میں نے کہا پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ یہ اس لیے بھاگا ہے کہ تم نے غلطی سے دے دی ہیں تو کوئی واپس مانگنا لے کے بقایا واپس کر۔ میں کہ پورا مہینہ بیٹھ کھاوے گا تو انہوں اتنا دے دیتا ہے۔ یہ ہے فطرہ، کسی کو اتنا دینا کہ اگلا ایک دم کہے آہا ہا 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 ہا۔ فطرہ، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کہیں گے آہا ہا ہا ہا، اللہ میں راضی ہوں۔ ایسی شان اور کہیں بھی نہیں بیان ہوئی۔ پوری کائنات کو کہے مجھے راضی کرو، اور خود کہے کہ میں نے اپنے حبیب کو راضی کرنا، کتنا اونچا مقام ہے۔ اس کے بعد آخرت کو اللہ نے بیان کیا ہے، حساب کتاب کو بیان کیا ہے۔ تو سب سے خوفناک آیت حساب کتاب کی 30ویں پارے میں، اخوف آیت فی القرآن، حساب ہوگا، بھرا پڑا ہے قرآن۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ آیات بھری پڑھی ہیں، میں نے 2 جگہ سے پڑھ کے آپ کو سنایا، لیکن سب سے خوفناک آیت جو قرآن میں حساب کے بارے میں ہے وہ 30ویں پارے میں ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ سب سے خوفناک آیت، خوفناک سے مراد ہے ڈرانے والی، اخوف آیت فی القرآن۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں اردو میں ذرہ چھوٹے دانے کو کہتے ہیں، عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، جو 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ سائنسدان کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرا ترازو وہ ہے جو 1 سینٹی میٹر کے 1 کروڑویں حصے کے برابر نیکی ہے تو تول دے گا، بدی ہے تو تول دے گا، تو جامے گا کتھے تو دوڑ کے۔ سب سے خوفناک آیت۔ پھر جہنم کو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، جنت کو بیان کیا ہے۔ جیسی جہنم 30ویں پارے میں ہے پورے قرآن میں نہیں ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یہ سب سے قرآن کی شدید آیت ہے عذاب میں، جہنم میں، کہ اللہ فرما رہے ہیں چکھو اس عذاب کو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک ڈول میں 8-9 لوٹے پانی ہوتا ہے جو عرب بناتے تھے پانی کے لیے، اتنا۔ آپ نے فرمایا ایک ڈول دوزخ کا پانی 7 سمندروں میں ڈال دو تو 7 سمندر کھولنے لگ جائیں گے۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے، 71% سمندر کا پانی ہے، 29% زمین ہے، اور ایک ڈول پانی 7 سمندر کو ایسے ابال دے گا، تو جو اس میں غوطے کھا رہے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یہ وہ عذاب ہے جو ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ یہ جہنم کے بارے میں سب سے خوفناک آیت، سب سے ہیبت ناک آیت۔ اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ کا نبی فرماتے تھے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں دن میں 70 دفعہ، یعنی بہت دفعہ، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ جہنم سے بچا لے، یا اللہ جہنم سے بچا لے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
موت جو کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، جہنمی دوزخ کے فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے کہو تھوڑا سا عذاب تو کم کر دے. تو فرشتے کہیں گے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں بتانے والے آئے تھے؟ کہ آئے تھے. کہ پھر ہم نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں. کہ پھر منگی رکھو کوئی نہیں سنا. پھر کہیں گے یہ تو نہیں سنتے کیا کریں؟ کہ وڈے فرشتے نو سدو، اس کا نام ہے مالک. کہیں گے یا مالک یا مالک، میں 1000 سال پکارتے رہیں گے یا مالک یا مالک یا مالک. 1000 سال کے بعد کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے. تو کہے گا انکم ماکثون، موت نہیں آئے گی، ہن ایویں تنوں رہنا پڑے گا. تو پھر کہیں گے چلو رب نو پکارو، یا ربنا 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 ربنا. پتہ نہیں کب اللہ جواب دے گا. کہیں گے کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منہا فن عدنا فانا ظالمون. یا اللہ بدبختی غالب آئی، تیری نافرمانی کر بیٹھے، توبہ کرتے ہیں، معاف کر دے، ایتھو کٹ دے، تیری کدی نافرمانی نہ کریں. اللہ کہے گا اخسؤ فیہا، یہ لہجہ ہے یہاں، اخسؤ فیہا ولا تکلمون، بکواس بند کرو اور یہیں ذلیل ہو کے پڑے رہو اور کوئی بات مجھ سے مت کرو. اور اللہ کہے گا مالک سے مالک دوزخ کو تالا لگا دو، نہ کوئی اندر جائے نہ کوئی باہر نکلے. اگر موت ہوتی تو یہ سارے مر جاتے. تو بھائیو آسان مسئلہ نہیں ہے. ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے بے چلو اللہ راضی کر لے، لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے. یہ کیا زندگی ہے؟ 2-4 دن کی زندگی ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل موت کو کہتے ہیں. کسرا اور دارا بڑے بادشاہ تھے ایران کے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو تن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا، وہ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. پرانے زمانے میں تاجر اکٹھے مل کر چلتے تھے اور ایک جگہ ڈیرا لگا کے وہاں پورا بازار قائم کر دیتے تھے. شہروں کے فاصلے لمبے، سڑکیں کوئی نہیں، راستے کوئی نہیں، تو خود سامان لے کے دیہاتوں میں آ کے ڈیرا لگا لیتے تھے. تو وہاں خرید و فروخت شروع ہو جاتی تھی. اور جب وہاں کے لوگوں کی خرید پوری ہو جاتی تھی اور تاجروں کا کام وہاں ختم ہو جاتا تھا، تو پھر وہ اپنے ڈیرا ڈنڈا اٹھاتے اور اگلی منزل چلے جاتے. ان تاجروں کو بنجارہ کہتے تھے. تو وہ نذیر اکبر آبادی کہہ رہا ہے سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ. کل تک تو بازار تھا اور آج صبح دیکھا تو خالی میدان تھا. بس یہ دنیا ہے. ایک عرب شاعر کہتا ہے دنیا تو خادعونی، یہ دنیا مجھے دھوکہ دیتی ہے پاگل. کأنی لست عارف حالہا، یہ سمجھتی ہے کہ میں اسے جانتا نہیں ہوں.
مدت الی یمینہا فقطعتہا وشمالہا، اس نے سیدھا ہاتھ بڑھایا مجھے عاشق بنانے کے لیے، میں نے سیدھا بھی کاٹ دیا الٹا بھی کاٹ دیا۔ منع الالہ حرامہا وانا اجتنبت حلالہا، میرے رب نے کہا حرام دے نیڑے نہ جاوے دے، میں حلال بھی چھڑ دیتا۔ فرأیتہا محتاجتاً فوہبت جملتہا لہا، جب میں نے دیکھا ہے تو آپ بڑی غریب فقیر ہے، میں ہر شے انہوں دیکھ کے میں کہا دفع ہو میری جان چھوڑ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روز کی مناجات تھی، الیہ تغررتی، ارے دنیا مجھے دھوکہ دیتی ہے، الیہ تشوقتی، میرے شوق میں آئی ہے، غری غیری، اور جا کسی اور نو دھوکہ دے، قد بتت کی سلاس، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا۔ تو جہنم جیسی بیان ہوئی ہے یہاں پورے قرآن میں ایسے نہیں بیان، اور جنت جیسی بیان ہوئی ہے، آخری بات کر، ایسی پورے قرآن میں نہیں ہوئی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار۔ جنت چھوٹی ہو جائے گی جب اپنے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم، وہ کہیں گے یار تو اسی فرشتے ہو کہ سانو کیوں سلام کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو فیصلہ آباد میں صبر کیا تھا نا، آج اس کے بدلے میں آپ کے رب نے کہا ہے کہ ہم آپ کو سلام کریں، تو وہ لاکھوں کروڑوں فرشتے سلام کریں گے جنت کی نعمتوں کا۔ ان للمتقین مفازا، بہت بڑی کامیابی ہے تقوی والوں کی۔ حدائق و اعنابا، عالی شان باغات ہیں، انگوروں کے گچھے ہیں۔ وکواعب اترابا، ایسی تعریف حور کی پورے قرآن میں نہیں ہے جو یہاں تعریف کی ہے، اور وہ بیویاں دوں گا نعمت بیان کی ہے جو پورے قرآن میں نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، اللہ سے گفتگو۔ اللہ تعالیٰ میدان مزید میں سارے جنتیوں کو اکٹھا کرے گا اور وہاں پر مجلس لگائے گا۔ ایمان والے مرد اور عورتیں تو یہاں ہوں گے، حوریں محلوں میں ہوں گی، وہ یہاں نہیں ہوں گی، وہ اپنے محلوں میں اللہ کو دیکھیں گے۔ ابھی تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے ہمارے نبی کے، تو اللہ فرمائیں گے میرے مہمان آئے ہیں، میرا وفد آیا ہے، کھانا کھلاؤ۔ تو جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو کچھ بھی نہیں ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ کہے گا انہوں نے کھانا کھا لیا ہے، پانی پلاؤ۔ وہ ایسے ڈرنک ہوں گے مشروب کے سلسبیل کا چشمہ بھی انہیں حقیر لگے گا۔ پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، وہ پھل ایسے لذیذ ہوں گے کہ جنت کے پھلوں کو کہیں گے یارو تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا اب میرے دیدار کے لیے آیا، انہیں جوڑے پہناؤ۔ جوڑے، اب جوڑا پہننے کے لیے بھائی کہتے لوگ کئی جوڑا تبدیل کرنا ہے نا، دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں ڈریسنگ روم میں جا کے کپڑے بدلتے ہیں، باہر سین میں تو نہیں کھڑے ہو کے کپڑے بدلتے۔ تو اب یہ اتنا بڑا لاکھوں کروڑوں اربوں کا مجمع ہے مرد عورت، اللہ کہے گا کپڑے پہناؤ۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اگلے اتاریں گے اور دوئے پہنائیں؟ نہیں، ایک امر ہوگا اور اگلے کپڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے کپڑے جسم پہ آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کپڑے کدھر گئے؟ واشنگ مشین کوئی نہیں، غسل خانہ کوئی نہیں، صابن کوئی نہیں، تولیہ کوئی نہیں، صرف کوئی نہیں، تو وہ کپڑے کدھر گئے؟ وہ اللہ کے علم غیب میں غائب ہو گئے اور نئے کپڑے جسم پہ آ گئے۔ پھر اللہ فرمائے گا خوشبو لگاؤ، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام ہے مسیرہ۔ میرے نبی نے فرمایا وہ ہوا تمہیں اتنے سلیقے سے خوشبو لگائے گی کہ تمہاری بیوی بھی ایسے نہیں لگا سکتی۔ تو جب یہ سب کچھ مکمل ہو جائے گا تو اللہ فرمائیں گے میرے مہمانوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لی،
ہاں میرے بندو کوئی وعدہ باقی ہے جو پورا نہیں ہوا؟ کہیں گے نہیں یا اللہ سارے پورے ہو گئے۔ ان کو بھلا دے گا کہ ابھی تو دیدار ہونا ہے، تو کہیں گے یا اللہ سارے پورے ہو گئے۔ اللہ کہیں گے نہیں ایک وعدہ باقی ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا؟ تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے ہمارا حساب آسان کر دیا، تو نے پل سے ہمیں گزار دیا، تو نے ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیا، تو نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا، اپنے دربار میں بٹھا دیا، اب وہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ کہے گا ان لکم عند اللہ موعظہ یرید ان ینجزکموہ، نہیں میرے بندو بندیو، ایک وعدہ اب باقی ہے جو پورا ہونے لگا ہے۔ اللہ کی آواز آئے گی رضوان، جنت کا بڑا فرشتہ، وہ کہے گا لبیک ربنا وسعدیک، اللہ کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، اٹھو اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو، میرے بندے مجھے دیکھیں، مجھ سے بات کریں۔ تو اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ ان دو آنکھوں سے نہیں۔ یہ جو باڈی اس وقت ہے 6.25 فٹ کی، 6 فٹ کی، اس میں 10 کھرب سیل ہیں، 10 کھرب، اور ہر سیل میں ہر عضو بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنت میں یہ قد ہوگا 125 فٹ، تو 6 فٹ میں 10 کھرب ہیں، تو 125 فٹ میں کتنے سیل ہوں گے؟ کھرب ہا کھرب۔ جب اللہ پردہ ہٹائے گا تو ہر سیل کے اندر آنکھ پیدا ہو جائے گی، ان کھربوں آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے۔ اس کی جو لذت ہے، از لذت دیدارش خسرو چه دواں گفتن، سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ خسرو اللہ کو دیکھے بغیر سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے۔ کتنے شہید ہو رہے ہیں ایران میں، کتنے جل رہے ہیں، کتنے ان کے کمانڈر نے خود شہادت پیش کی اپنی کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اور اللہ نے انہیں شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ تو امیر خسرو فرماتے ہیں خسرو ابھی تو اللہ کو دیکھا نہیں اور ایسی قربانیاں دے دی، جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا نشہ ہوگا۔ تو یہ ان دو آنکھوں سے نہیں دیکھو گے، یہاں سے لے کر پاؤں تک ہر سیل میں آنکھ بنے گی، اور آپ کھربوں آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھو گے اور دیکھنے کا مزہ لو گے۔ اور پھر جب اللہ سے بات ہوگی اور اللہ آپ سے بات کرے گا، ان دو کانوں سے نہیں سنو گے، ہر سیل میں اللہ کا سننے کی طاقت پیدا کرے گا، اور کھربوں سیلز کے ساتھ آپ اللہ کی آواز کو اپنے اندر محسوس کرو گے۔ تو اس لذت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ 30ویں پارے میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ارجعی الی الجنت نہیں کہا، ارجعی الی ربک، آ جا اپنے رب کے پاس۔ یہ سب سے بڑا بیان ہے جنت کا۔ اور ایک ہے تعالی، آ جا، ایک ہے ارجعی، لوٹ آ، بڑا فرق ہے۔ تعالی آؤ، آؤ، کہنے والے کے بول میں انتظار کا کوئی معنی نہیں، کہتا آ جاؤ، لیکن ارجعی میں کہنے والے کے بول میں انتظار ہے، آ جاؤ نا، واپس آ جاؤ نا، لوٹ آؤ نا۔ لوٹ آؤ میں انتظار ہے، آ جاؤ میں انتظار نہیں ہے، خبر ہے۔ تو یہاں کیا لفظ ہے، میں اس کی لذت کیسے بتاؤں آپ کو؟ میں کہہ رہا ہے ارجعی، واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ، کدھر؟ اپنے رب کے پاس، الی ربک، ہوئے 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 ہوئے، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پہ راضی اور رب تجھ پہ راضی۔
راضیتاً پہلے کہا ہے، مرضیتاً بعد میں کہا ہے کہ تو اپنے رب پہ راضی اور رب تجھ پہ راضی. پھر کہا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ میرے بندوں کے پاس آ جا، آ جا میری جنت میں آ جا. جنتی کا لفظ بھی قرآن میں صرف یہیں آیا ہے، جنت جنت جنت، کہ جنتی میری جنت، یہ صرف 30ویں پارے میں ہے. اور ارجعی الی ربک یہ بھی قرآن میں کہیں نہیں، 30ویں پارے میں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جیسی جنت ان 3 لفظوں میں بیان ہوئی ہے پورے قرآن میں بیان نہیں. ارجعی، جیسے آپ کا دوست کہیں گیا ہوا ہو، آپ فون پر کہتے ہیں کب آؤ گے؟ کب آؤ گے میں انتظار کا معنی ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، کب آؤ؟ تو ارجعی میرے بندے آ جاؤ نا، واپس آ جاؤ. کب آؤ گے؟ کدھر؟ الی ربک، اپنے رب کے پاس. کیا کمال ہے، اضافت کیا کی، ربک، ربکم نہیں کہا، ایک ایک کو الگ الگ کہہ رہا ہے. اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس آ جا، آ جا. فادخلی فی عباد، جو میرے پیارے ہیں ان کے پاس آ کے بیٹھ جا. وادخلی جنتی، میری جنت میں آ کے بیٹھ جا. پورے قرآن میں جنتی کا لفظ یہاں کے علاوہ کہیں نہیں ہے. ارجعی الی ربک پورے قرآن میں اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جیسی جنت یہاں بیان ہوئی ہے کہیں نہیں ہوئی. یہ 30ویں پارے کا نہیں، پورے قرآن کا خلاصہ ہے جو میرے رب نے بیان فرمایا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رمضان رخصت ہو رہا ہے. آج 27 کی رات ہے، پیچھے 2 راتیں ہیں یا 3 راتیں ہیں. تو ان 2-3 راتوں میں اپنے اللہ کو راضی کر. میں کہتا ہوں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، کہ آسمان تک گناہوں کو پہنچا دے اور آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معافی، تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر دے. ایسا رب کہیں دیکھا ہے؟ تو بھائیوں، ان بچوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، سارے دوستوں سے کہتا ہوں، اپنے اللہ سے صلح کر، اپنے اللہ کو منا لیں کہ زندگی کے معراج ہی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ یہ کہہ رہا ہو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. اور کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اندازہ لگاؤ چھوٹی سی زندگی کے لیے کتنا تھکتے ہیں ہم لوگ، چند سالوں کی ضرورت کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں. اور جنت جیسی دولت، اللہ کی رضا جیسی دولت. یہ دیکھو میں تمہیں مثال دیتا ہوں، اس کو دیکھنا. قطرہ گر گیا ہے، اب پانی کی تری لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ محسوس کر رہے ہیں، نظر نہیں آ رہی ہوگی، قریب والے دیکھ رہے ہیں. جنت کے پانی میں یا سلسبیل میں یا معین میں یا رحیق میں یا زنجبیل میں یا کافور میں، جتنے بھی وہاں چشمے دریا ہیں، ان میں اتنی انگلی ڈالی اور یوں باہر نکالی، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے، اتنی جو اب پورا جڑا ہے صرف پانی ہے ڈبا ہے، یا جنتی شراب ہے ڈبا، یا دودھ ہے یا شہد ہے، آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو پورے 7 بر اعظم میں خوشبو پھیل جائے گی. مہنگی سے مہنگی خوشبو لگاؤ، آدھے گھنٹے بعد لگتا لائی کوئی نہیں.
ناک جو ہے وہ ناک کے جو سینسر ہیں وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا. دوسروں کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے خوشبو لگائی، اپنے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. تو یہ ایک قطرہ کسی بھی پانی کا، شراب کا، شہد کا، دودھ کا، آسمان پہ بیٹھ جائے، آسمان آج تک کسی نے نہیں دیکھا اتنا اونچا ہے، تو ساتوں بر اعظم اور ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. تو اللہ نے کیا گھر بنایا ہے، کیسا بنایا ہے. اور جنت الفردوس والے وہ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا. باقی جنتیوں کو جمعہ جمعہ ہوگا، ہر جمعے، لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی شام. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ سارے جنتیوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا. کیا مان جڑیا. تو چلو بھائی، اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس کے کسی کھوٹ چھوٹے بڑھا دے، کم از کم صبح و شام اللہ کا دیدار تو کریں، چونکہ اس کے سامنے تو جنت بھی کچھ نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ 5 نمازیں قضا ہو گئی، بعد میں پڑھ کے اس کی حاضری لگوا دو، ناراضگی ختم. سال کے بعد 30 روزے جو یوں گزر جاتے ہیں، کل روزہ رکھا ہی تھا آج 27 ہو گئے ہیں، یوں گزر جاتے ہیں. سال کے روزے 30. زکوٰۃ 2.5%. بنی اسرائیل کی زکوٰۃ 10% تھی، 100 میں 10 روپے، ہماری 100 میں 2.5 روپے. ان کی زکوٰۃ غریبوں کو نہیں دی جاتی تھی، پہاڑ پہ رکھی جاتی تھی، آگ آ کے جلا دیتی تھی. غریبوں کو اپنے اصل مال سے دو. ہماری زکوٰۃ غریبوں کو دی جاتی ہے، ان کا بھی کام بنتا ہے. 2.5%. 2.5% کیا چیز ہے؟ اور وہ مالداروں پر ہے، ہر ایک پر نہیں ہے. حج مالدار پر ہے، غریب پر نہیں ہے. پیچھے رہ گئے صرف 2 کام، 5 نمازیں، 30 روزے. اور روزے میں بھی معافی ہے، بیمار ہے تو بعد میں رکھ لے، مسافر ہے تو بعد میں رکھ لے. اگر معافی نہیں ہے تو وہ نماز ہے، نماز میں کوئی معافی نہیں ہے. ہاتھ جوڑنا، نماز نہ چھوڑو. اگر 1446 ہجری 1400 سال میں کسی کو نماز معاف ہوتی تو میرے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں معاف ہوتی. میں قربان جاؤں اہل بیت پر کہ اتنی خوفناک حالت، ایسی کیفیت کے لحاظ سے ایسی جنگ کبھی نہ ہوئی نہ ہوگی جس میں 17 آل رسول ذبح ہوں. 17 آل رسول. کیا بدبخت لوگ تھے جنہوں نے نبی کی نسل کو ذبح کر دی. اور پھر کم بختوں پہ جہاں ان کی ہڈیاں ہیں وہاں بھی اللہ ان پر آگ جلا کے رکھے کہ نامرادوں نے گردنیں کاٹ دی، نیزوں پہ چڑھا دی، کوفے لے جا رہے ہیں، پھر شام لے جا رہے ہیں. وہ بغیر تو عزت سے دفن تو کر دیتے. یزید نے نہیں کہا تھا کہ قتل کرنا، لیکن اس نے ان 3000 دا سر کیوں نہیں لایا؟ ابن زیاد کی کیا حیثیت تھی یزید کے سامنے؟ اس کی گردن اڑا دیتا، اس کے لشکریوں کی گردن اڑا دیتا. اس بدبخت نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا، اس لیے وہ مجرم ہے کربلا کا. اور اس کے سامنے میرے نبی کی اولاد کے سر گئے اور اس کو غصہ نہیں آیا، اور اس نے ان کو بلا کے ڈانٹا تک نہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے میرے سامنے. نبی کی بیٹیاں کھڑی کر دیں.
ایسی خوفناک حالت میں امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی. تو انہوں معافی مل سکتی؟ دسو. نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ. اس کے بعد ایک حدیث سناتا ہوں، دنیا و آخرت بن جائے گی. میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. اللہ نے جھوٹوں پہ لعنت کی ہے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ظالموں پہ لعنت کی ہے، کافروں پہ لعنت کی ہے. اذن مؤذن لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکافرین. کافروں پر، ظالموں پر، جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. نمبر 2، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا، 2 نمبری نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، 2 نمبری نہ کرنا. 2، تیسرا، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کو دکھ نہ دینا، تکلیف نہ دینا، خاص طور پہ والدین، خاص طور پہ بیوی. بیوی کو عزت دینا کمال ایمان ہے. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا اپنی بیوی کے ساتھ انتہائی خوبصورت سلوک ہوگا، وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اور بیوی کو ہی سب سے زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے. ہمارا جو سسرالی معاشرہ ہے وہ ہندی ہے، اسلامی نہیں ہے، ہندی معاشرہ ہے. ہمارے ہاں اسلام آیا تصوف کے راستے. تصوف میں صرف عبادات پہ زور تھا، معاشرت پہ کوئی نہیں تھا. پھر علماء زیادہ یہاں فلسفی تھے، فقہ زیادہ تھا، سیرت کوئی نہیں تھی. تو نبی والی زندگی گھروں میں نہیں آئی. گھروں میں اب بھی ہندی زندگی ہے، ہندی معاشرت ہے. اس لیے لوگ اپنی بیٹیوں کو کس محبت سے پالتے ہیں، اور سسرال والے اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتے. کوئی خوش نصیب ہوتی ہے جس کو اچھا گھر مل جاتا ہے کہ خامند بھی محبت کرتا ہے، ساس بھی، سسر بھی محبت کرتے ہیں، ورنہ وہ ان کے تیروں کا شکار رہتی اور ان کے تانے سن 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 ڈپریشن کی مریض ہو جاتی. کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی اتنی بدتمیز ہوتی ہے کہ گھر کو جلا دیتی ہے. یہ کیس ہیں لیکن تھوڑے ہیں. زیادہ کیس ہیں کہ سسرالی معاشرہ بہت ظالم، بہت ظالم، آنے والی کی عزت کوئی نہیں. جو بیٹی دے دے یار پیچھے کچھ رہ گیا. ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہا جی مولانا میری بہن کو اس کے شوہر نے گھر بھیج دیا ہے، جب فریج لے کے آ تا میرے گھر آویں نہیں تو نہ آ. میں کہا پتر میں تمہیں لے دینا فریج، پر میرا دل لے آئی کہ وہ فریج میں اس نامراد دے سرے چ مارا کہ انہوں پتہ لگ گئے کہ کسی دی بیٹی دی کی قدر ہوندی. ایسے درندے بیٹھے ہوئے ہیں، لسٹیں بھیجتے ہیں بچی والوں پر، اے دیو اے دیو اے دیو اے دیو. ایسے گھر میں کبھی بیٹی نہ دینا. پھر دوسرا ظلم ماں باپ کرتے ہیں. خامد بدتمیز ہے، نہیں ٹھیک ہوگا طلاق لے لو. ساس سسر بدتمیز ہیں، نہیں بدلیں گے طلاق لے لو. کیوں اپنے جگر جان کو برباد کرتے ہو؟ بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، تو نبھا، ساڑی بےزتی ہے تین طلاق ہو جاوے. اور اللہ کے بندو، جس کو تم نے جنا ہے وہ ذبح ہو رہی ہے، تم اپنی ناک بنا رہے ہو کہ ساڑی بےزتی ہے. 1000 دفعہ بےزتی ہو. اپنی بچی کو بچاؤ، اپنی بہن کو بچاؤ، اپنی بیٹی کو بچاؤ.
میرے نبی نے فرمایا جو اور بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو بیویوں سے اچھا سلوک کرو، بیویوں سے کہتا ہوں خاوندوں سے اچھا سلوک کرو۔ دونوں، میرے نبی نے کہا سب سے بہترین وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو خاوند سے اچھا سلوک کرے، دونوں کو برابر کیا۔ نبی والی معاشرت پڑھو۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کیں؟ شوق کی نہیں تھیں۔ شوق کی ہوتی تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے کوئی شادی کرے گا؟ یہ میرے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ماں پیو پکڑ لیں، چل 40 سال دی بیوہ شادی کر، انشاءاللہ ایسی دوڑ لاوے گا کہ ساری زندگی ماں پیو نے شکل ہی نہیں دکھاوے۔ اور میرے نبی نے 40 سال کی 2 دفعہ بیوہ ہوئیں ان سے شادی کی، اور 25 سال ان کے ساتھ گزار لیے۔ جب 50 سال کی عمر ہوئی تو پھر 10 شادیاں کی۔ فرمایا میں نے جہاں شادی کی اللہ نے کہا میں نے شادی کی، میں نے خود نہیں کی، اللہ نے کہا۔ کیوں؟ زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی سمجھانے کے لیے۔ اما عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، آپ ان کے پاس کھانے پر بیٹھتے، نوالا ان کے منہ میں ڈالتے محبت کی وجہ۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میری بیوی سے بڑی لڑائی ہوتی ہے، مجھے کوئی تعویذ دو کہ وہ سیدھی ہو جائے۔ میں کہتا ہوں میں سچی دسا، بیوی تے کوئی تعویذ اثر نہیں کرتا۔ میں تو شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی تعویذ لے آویں نا، بیوی تے کوئی تعویذ اثر نہیں کرتا۔ کہنے لگا پھر کیا کروں؟ میں کہا وہ کرو جو میرے نبی نے کیا۔ کہا کیا کیا؟ میں نے کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 نوالے اس کے منہ میں خود ڈال دیا کرو۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا وہ مڑ تو ویکھی کی ہوگا۔ کچھ 8-10 دن گزر گئے، اس کا فون آیا ویسے ہی حال پوچھنے، مجھے اپنی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ آندھا جی نہیں کوئی نہیں۔ میں کہا کیوں؟ میں کہا شرم آندھی۔ میں کہا لڑدیں شرم نہیں آندھی؟ عورت بیچاری کمزور، اس سے لڑنا بھی کوئی مردانگی ہے۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ تم ایک کمزور سے لڑتے۔ میں کہا چل دوپہر کا وقت ہے، اسے لقمہ کھلا پھر مجھے فون کر۔ تو عصر سے پہلے اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کمال ہو گیا۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے ایسے جو نوالا اس کے منہ میں ڈالا تو اس کا منہ ایسے ہو گیا، وہ چباونا بھول گئی، اور کہنے لگی اے تو آپ تک کر نہیں سکتا تو انہوں کہیں پٹی پڑھائی۔ تو وہ کہنے لگا مجھے مولانا طارق جمیل نے پڑھائی۔ تو کہا اس نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی اور دینے لگی مجھے دعائیں، میرے بچوں کو، میرے گھر کو۔ 2 بول محبت کے آپ لوگوں کا دل خرید سکتے، ایک مسکراہٹ سے آپ لوگوں کے دل خرید سکتے۔ لیکن یہاں ذہن ہے میں خامد ہاں، میری نوکر ہے، میری ماں دے بھی خدمت کرے، میرے پیو دے بھی خدمت کرے، میری بھینوں دے بھی خدمت کرے، میرے بھائیاں دے بھی خدمت کرے۔ وہ تیری نوکرانی ہے یا بیوی ہے؟ اس کے ذمہ ہی نہیں۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، بیوی کے ذمہ میرے ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، میری بہنوں بھائیوں کی خدمت نہیں ہے، صرف اپنے خامد کے لیے وہ آئی ہے۔ اس سے تو ہماری اولادیں ڈپریشن کا شکار ہو کے پیدا ہو رہی ہیں، تو آنے والی لڑکی پر اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، اور اندر پلنے والا جو بچہ ہے وہ بھی ڈپریشن زدہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سچ بولو نمبر 1، کسی کو دھوکہ نہ دو نمبر 2، کسی کی دل آزاری نہ کرو، اس کو میں نے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، اور چونکہ بیویوں کو بہت حق تلفی ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری چیز کہ
بیٹیوں کو بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، لوگ خود کھا جاتے ہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ کوئی چوری کرتا، کوئی جوتی اٹھاتا ہوا پکڑا جائے تو سارے نمازی رل کنوں لتر مارنا شروع کر دیں۔ جس نے اپنی بہن کی جائیداد ہڑپ کر لی، اس کمبخت سے بڑا بھی کوئی چور ہو سکتا ہے؟ کہ ایک پیٹ سے نکلے ہوئی بہن، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے بہن بھائی، اللہ نے اس بچی کا حق رکھا ہے باپ کی جائیداد میں، ماں کی جائیداد میں، اور بھائی سارا کھا جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے سارا رزق۔ اپنی بیٹیوں کو جائیداد نام کر کے مرو، نہیں تو تمہارے بیٹے نہیں دیں گے۔ پورا پاکستان پھر کے بتا رہا ہوں، کسی صوبے میں بیٹیوں کو دینے کا کوئی رواج نہیں، چاہے کوئی دیندار ہے، چاہے کوئی داڑھی والا ہے، چاہے کوئی بڑا صوفی بزرگ ہے، چاہے کوئی تبلیغی ہے، چاہے جو بھی اس کے ساتھ لیبل لگا ہوا ہے، بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتے۔ دیا کرو، اللہ نے حصہ رکھا ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی، عفت فی طعمۃ، رزق حلال کمایا کرو، رزق حلال۔ اور کیا خوشخبری سنائی، جو صبح سے شام تک رزق حلال کماتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا کمال ہے کہ جو صبح سے شام تک رزق حلال کماتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ 4 کام ہو گئے، 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ، حج فرض ہے تو وہ، اس کے بعد 4 کام، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں، دیانتداری سے معاملہ کرنا ہے، دھوکہ نہیں، 2 نمبری نہیں، اخلاق اچھے رکھ کرو۔ اور آپ مختلف جگہوں سے آئے ہو، یہاں اسماعیل مسجد تبلیغی مرکز ہے، وہاں جایا کرو جمعرات کو، اور مہینے میں صرف 3 دن تبلیغ میں لگا لیا کرو، صرف 3 دن۔ آپ کی زندگی آہستہ 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 ادھر سے ادھر ہو جائے گی، پوری زندگی بدل جائے گی، صرف 3 دن لگا۔ تو نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ؟ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو معاف کر دو، کوئی آپ سے ناراض ہے تو معافی مانگو، کسی سے تم ناراض ہو تو جا کے معاف کر دو، تاکہ یہ روزے جو رکھے ہیں یہ قبول ہوں، ورنہ قبول نہیں ہوتے۔ اور عید سے پہلے روزے کی زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے عائشہ مسجد کے باہر دیکھا، کشمش کے حساب سے جو زکوٰۃ بنتی ہے روزے کی وہ 3200 روپے بنتی ہے، اور کھجور کے لحاظ سے 1500 روپے ہے، اور جو کے لحاظ سے 700 روپے ہے، اور کھجور گندم کے لحاظ سے میرے خیال 200 کا 300 ہے۔ تو ادا تو گندم سے بھی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو کشمش کے لحاظ سے آپ اپنے روزے کا فدیہ دو، صدقہ دو، تو غریب کا گھر عید اچھی گزار لے گا، آپ کو دعائیں دے گا۔ تو اللہ کو سخی سے پیار ہے، سخی سے محبت ہے، بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، اللہ کی سنت۔